رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ وظیفہ ایک بار صرف پڑھ لیتا ہے، یہ دعا، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، ایک دن میں اسے 5 بڑے فائدے اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے بڑے فائدے آپ ذرا غور کریں، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں 3534 نمبر پر موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق فرشتے اس بندے کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، جو کہ اس بندے کو، یہ وظیفہ کرنے والے بندے کو، وہ فرشتے شیطان کے ہر قسم کے شر سے بچاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ وہ بندہ شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، پہلا بہت بڑا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب میں واجب کر دینے والی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار وظیفہ کیا ہے، ایک بار یہ دعا پڑھی ہے، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور تیسرا بہت بڑا فائدہ کہ اس کے خطرناک قسم کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ اسی وظیفے، اسی دعا کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا تو اس سے بڑا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چوتھا فائدہ اس بندے کو یہ ہوتا ہے، اس دعا اور وظیفہ کرنے سے اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جیسے اس بندے نے 10 مسلمان غلام آزاد کر دیے، یعنی کہ 10 مسلمان لوگ غلام تھے، اس نے پیسہ خرچ کیا، ان کو غلامی سے خریدا اور غلامی سے نکال کے آزاد کر دیا۔ یہ بہت بڑی، ایک غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کے متعلق کیا فرمایا کہ جو ایک غلام آزاد کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے صرف ایک بار یہ دعا پڑھنے سے۔ پانچواں بہت بڑا فائدہ آپ نے فرمایا کہ اس دن اس عمل سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل کوئی نہیں ہوتا اس بندے کے لیے، یعنی کہ اس نے یہ ایک دعا پڑھ کے، ایک وظیفہ، ایک دعا پڑھ کے اس نے اتنی نیکیاں کما لی ہیں، اتنا بڑا نیک عمل کر لیا، فرمایا کہ اس سے بڑا عمل اور نیک کوئی نہیں ہے اس کے پاس اس دن میں، یعنی کہ سب سے بڑا نیک عمل کر لیا۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ اتنی آسان دعا، اتنا آسان وظیفہ، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دعا کو یاد کرو 24 گھنٹے، اگر صبح پڑھیں گے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں ہیں، فرشتے ہماری حفاظت پر مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو صبح تک یہ عمل چلتا رہتا ہے، اور نیکیاں اتنی زیادہ۔ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔